سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی تمام احکام الوضو سے ہے۔ فصل فی تمام احکام الوضو جیسی عبارتوں کا اعراب کئی بار گزر چکا ہے۔ تو یجب غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ۔ یجب فعل مضارع ہے، اصل میں یوجبو تھا، باب ضرب یضرب سے۔ واو معطل کے قاعدہ نمبر 1 سے گر گیا۔ یہ یجب مرفوع ہے کیونکہ فعل مضارع کی پہلی قسم صحیح مجرد ہے اور عامل ناصب و جازم سے خالی ہے۔ غسل یہ مرفوع ہے یجبو کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور اس پر تنوین نہیں ہے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر مجرور ہے غسل کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، اور تنوین نہیں ہے اس پر لحیہ کا مضاف ہونے کی وجہ سے۔ اللحیت یہ مجرور ہے ظاہر کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، تنوین نہیں ہے اس پر الف لام ہونے کی وجہ سے، اور یہ موصوف ہے، اور القصۃ یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کے پھر یہ ظاہر کا مضافلہ ہے۔ اب یہ مضافلہ سے مل کر جو ہے فاعل ہوگا یجبو کا، اور فی حرف جار اصح مضاف مجرور ہے یہ مضاف ہونے کی وجہ سے، اور ما اس میں موصول ہے، اصح مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور ما یہ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے، اس میں موصول ہے، اور یفتیٰ فعل مضارع ہے، اور بہی یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ کبھی کبھی نائب فاعل جار مجرور سے مل کر بھی بن جاتا ہے، تو بہی نائب فاعل جار مجرور سے مل کر، فعل نائب فاعل سے مل کے جملہ ہو کر یہ صلہ ہوگا، ما اس میں موصول کا، ما اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے مضافلہ اصح کا، اصح مضافلے سے مل کے فی کا مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوگا یجبو کا۔ وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ۔ تو یجب فعل مضارع اور مرفوع ہے، یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے۔ ایصال یہ باب افعال سے مصدر ہے، اصل میں اوصال ہے واو کے ساتھ، تو واو معطل کے قاعدہ نمبر غالباً 3 سے کہ واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شود، واو ساکن ہو غیر مدغم ہو کسرے کے بعد یا سے بدل جاتا، تو یا سے بدل گیا، اور ایصالو مرفوع ہے یہ یجبو کا فاعل ہونے کی وجہ سے،
تنوین نہیں ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، الماء یہ مجرور ہے ایصال کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، مضافلے سے مل کے یہ فاعل ہے یجبو کا، اور الا بشرت اللحیت الخفیفہ، الا حرف جار ہے، اور بشرت مضاف اور اللحیت الخفیفہ بترکیب وصفی بشرہ کا مضافل ہے، مضافلے سے مل کر مجرور الا کا جار مجرور سے مل کے یہ ظرف لغو ہے ایصال مصدر کا، ایصال مصدر مضاف مضافلے ظرف لغو سے مل کے اب فاعل ہوگا یجبو کا۔ اور ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، ولا یجب یہ فعل مضارع منفی ہے، مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور ایصال الماء یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپر آیا، الی المسترسل، مسترسل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور من الشعر یہ من حرف جار، الشعر مجرور، جار مجرور سے مل کے یہ ثابتن ہو کر حال ہوگا مسترسل کا، مسترسل ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو۔ اور ان دائرۃ الوجہ یہ مسترسل کا ہی ظرف لغو ہے، تو مسترسل ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کے معطوف ہے، واو حرف عطف لا حرف عطف برائے تاکید نفی، اور الا حرف جار، ما اسم موصول، ان کا تما یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی اب اور اس میں ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کے ذوالحال، اور من الشفتین ثابتن ہو کے حال ہوگا، یہ ذوالحال حال سے مل کر مجرور ہو جائے گا الا کا، الا جار مجرور سے مل کے معطوف ہوگا، اور معطوف علیہ سے مل کے ایصال کا ظرف لغو، اور عند الانضمام اسی انقطاع کا ظرف لغو ہے۔ ولو ان ضمت الاصابع او طال الظفر فغط الانملۃ او کانا فیہ ما یمنع الماء کعجین وجب غسل ما تحتہ، واو حرف عطف ہے، لو یہ حرف شرط ہے، ان ضمت فعل ماضی ہے باب انفعال سے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، اور الاصابع یہ فاعل ہے، تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف علیہ ہے، اور او حرف طال الظفر، طال فعل الظفر فاعل، فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تا حرف عطف غطا فعل ماضی ہوا پوشیدہ فاعل، ان الانملۃ مفعول بھی، تو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا طالع پر، اور او حرف عطف کانا فعل ناقص، اور فیہ یہ خبر مقدم، اور ما یمنع الماء یہ اس میں مؤخر ہوگا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کے معطوف طالع پر، طالع فعل اپنے طالع معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر
یہ معطوف ہوگا ان ضمت پر، ان ضمت معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر شرط، اور وجبہ غسل و ما تحتہ، وجبہ فعل ہوگا پوشیدہ، وجبہ فعل غسل و مضاف ما تحتہ، یہ مضاف مضافلے سے مل کے مضاف مضافلے سے مل کے فاعل غسلوں کا وجبہ کا، وجبہ فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہوگا۔ ولا یمنع الدرن و خرع البراغیث و نحوہا، تو لا یمنع فعل مضارع منفی ہے، الدرن اس کا فاعل ہے، اور اولا یہ معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف، خرع البراغیث یہ بترکیب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف، نحوہا بترکیب اضافی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے لا یمنع کا فاعل، فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ویجب تحریم الخاتم الضیق، تو یجب فعل مضارع مرفوع عامل ناصب جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور تحریک مصدر ہے یہ مضاف، الخاتم موصوف، الضیق صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کے یجب کا فاعل۔ اور ولو ذرہ غسل و شقوق رجلہ جازا امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا، تو واو حرف عطف، لو حرف شرط، ذرہ ذرہ فعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور غسل و مضاف ہے، شقوق رجلہ، شقوق مضاف الیہ مضاف، رجلہ بھی مضاف الیہ مضاف، تو یہ غسل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذرہ کا فاعل، اب فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جازا فعل، اور امرار مصدر، مضاف المائے مضاف الیہ، اور علی حرف جار، الدوا موصوف، الذی اسم موصول، وضعہ وضع فعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فیہا ظرف لغو، فعل فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، الذی کا، الذی موصول صلے سے مل کے صفت، الدوا کی موصوف صفت سے مل کے مجرور علی حرف جار کا، اور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، امرار مصدر کا، امرار مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کے فاعل جازا کا، تو جازا فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ولا یعاد المسح ولا الغسل علی موضع الشعر بعد حلقہ، تو لا یعاد فعل مضارع مجہول ہے، اور المسح یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور لا حرف عطف زائد تاکید نفی کے لیے، غسل و معطوف مس پر، نائب فاعل ہو جائے گا یہ، اور علی حرف جار موضع شعر یہ جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، بعد حلقہ یہ مفعول فی، مفعول فی، لا یعادو کا یا مس اور غسل کا بھی بن سکتا ہے، لیکن جب فعل اور مصدر دونوں سے متعلق ہونے کا امکان ہو تو فعل کا معمول بنانا بہتر ہے، کیونکہ فعل عمل میں اصل ہے۔ ولل غسل بقص ظفرہ و شاربہ، ولل غسل یہ معطوف ہے پہلے والے غسل پر یا مس پر، بلکہ مس پر، ولا یعاد المسح، تو معطوف ہے یہ مسح پر، اور بقص ظفرہ یہ متعلق ہو جائے گا لا یعادو سے یا غسلوں سے ہی، تو بقص ظفرہ و شاربہ، قص مصدر ہے مضاف، ظفرہ معطوف علیہ، شاربہ
معطوف والا معطوف سے مل کے اسی غسل کا مجرور ہو جائے گا، قص مضاف مضافرے سے مل کے مجرور، اور جار مجرور سے مل کے ظرف لو یا تو غسل کا یا لا یعادو کا۔ فصل فی تمام احکام الوضو، وضو کے تمام احکام کے بارے میں فصل، وضو کے تمام احکام کے بارے میں فصل۔ وضو کے تمام احکام کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے وضو کا بیان ہوا اس سے جو وضو کے احکام باقی رہ گئے ہیں تو ان باقی رہے احکام کو پورا کرنے کے بارے میں فصل، یعنی پیچھے وضو کا بیان ادھورا ہوا ہے، اس میں وضو کے تمام احکام نہیں آئے ہیں، یہ فصل جب ہو جائے گی تو وضو کے احکام پورے ہو جائیں گے، تمام ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے وضو کے تمام احکام کے بارے میں فصل کا، یعنی پیچھے جو وضو کے احکام آئے تو ان میں وضو کے تمام احکام پورے احکام بیان نہیں ہوئے، اور جب یہ فصل ہو جائے گی تو وضو کے احکام پورے ہو جائیں گے۔ یجب ظاہر غسل اللحیۃ القصۃ، یجب واجب ہے، یجب واجب ہے، غسل و ظاہر اللحیۃ القصہ، گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا، واجب ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا، فی اصح ما یفتیٰ بہ، اس زیادہ صحیح قول کے مطابق، فی کا ترجمہ مطابق ہو جائے، اس زیادہ صحیح قول کے مطابق، یفتیٰ بہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، واجب ہے گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا اس زیادہ صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، مفتیٰ بہ قول کہہ لیں، مفتیٰ بہ قول کے مطابق، یعنی مفتیٰ بہ قول کے مطابق گھنی داڑھی کا ظاہر دھونا واجب ہے، اور اندر تک پانی پہنچانا، کھال تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ وَيَجِبُ ایصال الماء، اور واجب ہے پانی کو پہنچانا، الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ، چھیدی داڑھی کی کھال تک، اور واجب ہے چھیدی داڑھی کی کھال تک پانی پہنچانا، یعنی اگر داڑھی چھیدی ہے تو پانی جو ہے کھال تک پہنچانا واجب ہے، صرف ظاہر کو دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ تو داڑھی کی دو ہی صورتیں ہیں، داڑھی یا تو چھیدی ہے یا گھنی ہے، اگر داڑھی گھنی ہے تب تو ظاہر کو دھونا واجب ہے، اور داڑھی کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور اگر داڑھی چھیدی ہے تو پھر داڑھی کے ظاہر کو دھونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ داڑھی کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ وَلَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْمُسْتَرْسِلِ،
من الشعر عن دائرۃ الوجہ، اور پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، اور پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ الی المسترسل من الشعر، لٹکے ہوئے بالوں تک، کائے سے لٹکے ہوئے؟ عن دائرۃ الوجہ، چہرے کے دائرے سے، جو چہرے کا دائرہ ہے ٹھوڑی، اور ٹھوڑی سے نیچے کو جو بال لٹکے ہوئے ہیں تو ان بالوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ جتنے داڑھی کے بال چہرے کے دائرے میں آتے ہیں تو انہی کو دھونا واجب ہے، اگر وہ گھنے ہیں تو ظاہر دھونے سے کام چل جائے گا، اور اگر چھیدے ہیں تو کھال تک پانی پہنچانا ہوگا۔ اور جو داڑھی کے بال چہرے کے دائرے سے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں تو ان کو دھونا واجب نہیں ہے، البتہ دھو لے تو بہتر ہے، اور جب دھوئے گا تو لٹکے ہوئے بال بھی دھلیں گے ہی، کیونکہ پانی نیچے کوئی بہے گا، گرے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو واجب نہیں ہے پانی پہنچانا چہرے کے دائرے سے نیچے لٹکے ہوئے بالوں تک۔ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام، اور نہ ہونٹوں کے اس حصے تک جو ملنے کے وقت چھپ جائے۔ تو ہونٹوں کا وہ حصہ، جو حصہ ہونٹ بند کرتے وقت چھپ جائے، ولو انضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملة او کان فیہ ما یمنع الماء کعجین وجب غسل ما تحتہ۔ اور اگر انگلیاں مل گئیں یا ناخن لمبے ہو گئے تو انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا۔ اگر انگلیاں لمبی ہو گئیں یا انگلیاں مل گئیں یا ناخن لمبے ہو گئے تو انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا۔ او کان فیہ ما، یا ان میں وہ چیز ہو جو پانی کو روکتی ہے، جیسے آٹا، تو اس کے نچلے حصے کو دھونا واجب ہے۔ ولا یمنع الدرن وخرء البراغیث ونحوها، اور میل مانع نہیں ہے، میل مانع نہیں ہے، یعنی اگر پوروں میں میل بھرا ہوا ہے تو وہ میل پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہے، میل پانی پہنچنے کو روکتا نہیں ہے۔ وخرء البراغیث، اور مکھی وغیرہ کی بیٹ، خرء البراغیث ونحوها، مکھی اور اس جیسوں کی بیٹ۔ ویجب تحریک الخاتم الضیق، ویجب اور واجب ہے، تحریک الخاتم الضیق، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔
ولو ذرہ غسل و شقوق رجلیہ جازا امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا، اور اگر اس کو نقصان دے اس کے پیروں کی پھٹن کا دھونا، وضو کرنے والے کو پیروں کی پھٹن کا دھونا نقصان دیتا، یعنی وضو کرنے والے کے پیر پھٹ رہے ہیں، اب اگر وہ پیر دھوئے گا پھٹن میں پانی جائے گا تو نقصان دے گا، تو ایسی صورت میں جازا امرار الماء، جائز ہے پانی کو بہانا اس دوا پر، الذی وضعہ فیہا، جو اس نے اس میں رکھی ہے، یعنی پھٹن پہ دوا لگا لی ہے اس نے، تو دوا ہٹا کے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، اسی دوا پہ پانی بہا دے۔ تو اگر اس کو پیروں کی پھٹن کا دھونا نقصان دیتا ہو تو جائز ہے پانی کو اس دوا پر بہانا جو اس نے ان میں یعنی پھٹن میں رکھی ہے۔ ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه، ولا يعاد، اور اعادہ نہیں کیا جائے گا، المسح، مسح کا، اور مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، ولا الغسل، اور نہ دھونے کا، اور مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اور نہ دھونے کا، علی موضع الشعر، بال کی جگہ پر، بعد حلق ہی، اس کو مونڈنے کے بعد، یعنی بال تھے تو بالوں کو مونڈ دیا، تو بال تھے بالوں پہ مسح کیا یا دھویا، اب ان بالوں کو منڈا دیا، تو بال منڈانے کے بعد نہ تو مسح کی ضرورت ہے دوبارہ سے اور نہ ہی دھونے کی ضرورت ہے، تو ولا يعاد المسح، اور مسح کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، ولا الغسل، اور نہ دھونے کا، بال کی جگہ پر اس کو مونڈنے کے بعد بال کو، ولا الغسل بقص ظفرہ وشاربہ، اور نہ ہی دھونے کا اعادہ کیا جائے گا، نہ ہی دھونے کا اعادہ کیا جائے گا ناخن اور مونچھ کاٹنے سے، ناخن اور مونچھ کاٹنے کی وجہ سے، اور نہ دھونے کا اعادہ کیا جائے گا ناخن اور مونچھ کاٹنے کی وجہ سے۔